ہارون صاحب بہت ساری چیزیں، مگر سیاست سب سے پہلے. بالکل بات صحیح ہے، سیاسی لوگ ہیں، ملنا جلنا ہوتا ہے. اگر 14 سال بعد شہباز شریف صاحب چلے گئے چودھری برادران کی طرف، تو اس کو سازشی عنصر کیوں سازش کے طور پر دیکھ رہے ہیں؟ ممکن ہے عیادت کے لیے گئے ہوں. سازش کیا، اس کی تو نوعیت ہی الگ ہے. حالت یہ تھی کہ عباس شریف کے انتقال پہ چودھری برادران تعزیت کے لیے جانا چاہتے تھے، تو ان سے کہا گیا کہ مت آئیں. یہ آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی تعزیت کے لیے جانا چاہتا ہو؟ بچ گئے بعد میں. اچھا. نواز شریف صاحب کی والدہ صاحبہ کا انتقال ہوا تب گئے. اور اسی طرح انہوں نے فون کیا نواز شریف صاحب نے چودھری شجاعت کو ایک دفعہ ان کی خیریت پوچھنے کے لیے، اور بھی بعض واقعات میں ہوا. لیکن ایک میٹنگ طے ہوئی تھی، مجید نظامی صاحب نے غالباً طے کرائی تھی. اچھا. تو وہ اپنا وہاں سے چلنے والے تھے، تو ان سے کہہ دیا گیا کہ آپ نہ جائیں. حالانکہ چودھری برادران نے، ویسے تو یہ سب سیاستدانوں کا جو نامہ اعمال ہے اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے کسی کا بھی، عمران خان سمیت، ٹھیک ہے. اچھا. لیکن یہ ہے کہ وہ چودھری برادران جو ہیں انہوں نے تو جنرل مشرف کہتے رہتے تھے کہ بھئی حمزہ بزنس کر رہا ہے اور فلانا بزنس کر رہا ہے. یہ تو چودھری کہتا تھا جی اب روٹی کمانے سے تو نہیں روک سکتے کسی کو. تو وہ انہوں نے تو کوشش کی، انہوں نے تو مدد شریف خاندان کی جتنا تحفظ ممکن تھا، ٹھیک ہے نا جی. 3 مواقع تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں جب چودھری شجاعت سے چیف منسٹر بنانے کا وعدہ کیا گیا اور انہیں نہیں بنایا گیا. اچھا، وہ 85 سے آنورڈ ان کے تعلقات خراب ہیں. ٹھیک ہے نا جی. 85 میں وعدہ کیا گیا تھا چودھری پرویز الہی سے کو چیف منسٹر بنانے کا. اچھا. ضیاء الحق نے کیا تھا کلیئر ٹرمز میں، ان کی کتاب میں بھی ہے چودھری شجاعت کی جو آٹو بایوگرافی اس میں ہے جی. تو اب 14 سال کے بعد یا کتنے اس کے بعد وہ ملنے کے لیے گئے ہیں، ان سے ملاقات ہوئی ہے جی. تو یہ تو مطلب یہ وہ ملنا چاہتے ہو کو گھر آنا چاہتا ہے تو کیسے روکا جا سکتا ہے اس کو، ٹھیک ہے. باقی آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس موضوع پہ کوئی گفتگو ہی نہیں ہوئی. اچھا جی، قطعاً کوئی بات ہوئی نہیں ہے. مطلب وہ تو دیکھیے نا، پہلے بھی یہ طے ہوا تھا ایک سٹیج پہ، یہ موو تھی کہ اس کو چیف منسٹر بنا دیا جائے چودھری کو. دیکھیں نا اس میں پرابلم بھی تھے، اس کے منفی پہلو بھی تھے، لیکن فائدہ یہ تھا کہ اگر وہ 12 ووٹ زیادہ لے سکتا تھا چیف منسٹر سے، اچھا، تو 20 30 40 آدمی ون اوور کر سکتا تھا نا نون لیگ کے. پہلے بھی تو انہوں نے کیے تھے نا 2002 میں. بالکل. تو جب انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے ایک بے ایمانی آدمی کو وہاں بٹھانا ہے، اور پختونخوا میں بھی ایک بے ایمانی آدمی کو بٹھانا، وہ کہتے ہیں جو پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہے نا، وہ اپنے وزیروں سے کہتا ہے ہفتے میں ایک دفعہ پرائم منسٹر ہاؤس فلاں افسر کو فون کیا کرو کہ خیریت پوچھ لیا کرو. اچھا. تبھی اسی میں تحفظ ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو حال ہے. صحیح ہے. تو چودھری کو کیسے بنا سکتے تھے جب یہ تو ان کا تو حکومت کرنے کا طریقہ ہی مختلف ہے نا. اچھا. کہ ہر چیز جو ہے وہ مرکز سے کنٹرول کی جائے گی تو کر لیں. کبھی تاریخ میں یہ تجربہ کامیاب تو ہوا نہیں. بہرحال وہ تو دیکھو اندازے ہیں نا، تو خبریں تو بعض لوگوں کے پاس شاید ہم سے زیادہ ہوں. اچھا. اندازے ہیں نا، غلطی کا احتمال تو ہوتا باقی رہتا ہے. لیکن میں تو آپ کو مسلسل کہہ رہا ہوں 2-2.5 سال میں جب بھی یہ بات ہوئی کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نہ ایجیٹیشن کر سکتے ہیں، سسٹینڈ ایجیٹیشن نہیں کر سکتے، اور نہ نو کانفیڈنس لا سکتے ہیں. ان کے سارے مفادات ہی مختلف ہیں. آپ مجھے بتائیے پلان کیا ہے؟ کوئی تو پلان ہی نہیں ہے. کوئی منصوبہ بتائے نا کوئی. ہاں اس پہ تو بھی مشاورت ہی چل رہی ہے ان کی، پلان تو کوئی بھی نہیں ہے. بات یہ ہے کرنا کیا. چلو عمران خان چلا گیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہتے تھے کہ جی وہ 5 سال پورے کرنے نہیں دیتے، نکال دیتے ہیں. اس کی وجہ سے آخری 6 مہینوں میں نواز شریف صاحب نے 1 سال میں ترقی کرنی تھی نا ملک کا. میں مطلب یہ ہے کہ دودھ اور شہد کی نہریں بنانی تھی. 400 بلین ڈالر انویسٹمنٹ آ جاتی اور شہر ترقی کو 12% پہ چلی جاتی، اور ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ 10% سے بڑھ کے 16%. الگ کے زمانے میں 16% ہی چلی جاتی. وہ آخری 1 سال میں اس کو کام نہیں کرنا تھی.
اچھا حالانکہ حکومت تو انہیں کی رہی, پالیسیاں تو نواز شریف صاحب کی چلتی رہی نا. اچھا زرداری صاحب نے 5 سال پورے کیے, تو یہ کیا اب چند مہینے پہلے الیکشن کا, ابھی الیکشن ہوں گے تو ایک ہفتے میں تو نہیں نہ ہو سکتے, کوئی بندوبست ہوگا, پورا سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ ہے کہ یہ کیا اس 1.25 سال مطلب ان کو مل جائے گا نا زیادہ سے زیادہ آلموسٹ تقریباً, تو اس میں کیا تیر مار لیں گے؟ پوچھیں ذرا ارشاد صاحب سے کیا تیر چل سکتا ہے. پوچھیں, ضرور پوچھیں. ٹھیک ہے, اس وقت سینئر تجزیہ کار ارشاد احمد عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بے حد شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سر آج کل سیاسی بیٹھکوں کی رونقیں آپ بہت بڑھا رہے ہیں, اندر کی خبر کیا ہے وہ شیئر کریں ہمارے ساتھ تحریک عدم اعتماد سے متعلق. اندر کی خبر ایک لفظ میں کہوں تو کنفیوژن بڑھا دیا ہے. اپوزیشن کا یہ کمال ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک جس میں خود اپوزیشن کی جماعتیں سنجیدہ نہیں ہیں اور رابطے بھی ان کی سنجیدہ نہیں ہیں, وہ انہوں نے ڈسکشن کا موضوع بنا دیا ہے. صبح سے شام تک ملک بھر میں میڈیا پر, بازاروں میں, سیکریٹریٹ میں, ہر جگہ یہ تحریک عدم اعتماد ہو رہی ہے ڈسکس, اور یہی میں سمجھتا ہوں بہت بڑی کامیابی ہے. نمبر 1 اس وقت ہارون صاحب میں لاہور میں بیٹھا ہوں, لاہور سول سیکریٹریٹ میں 1 ہفتے سے کام ٹھپ ہے, کوئی افسر کوئی فائل نکال ہی نہیں رہا کہ معلوم نہیں آگے کیا ہونا ہے, اور تاجر بزنس کمیونٹی جو ہے وہ پریشان ہے کہ کیا ہوگا, اور یہی مقصد ہوتا ہے اپوزیشن کا کہ حکومت کو کام نہ کرنے دیا جائے. چودھری برادران کے ساتھ ملاقات کا آپ نے بتایا دیا, واقعتاً وہاں سنجیدگی سے زیر بحث نہیں آئی عدم اعتماد کی تحریک, کیونکہ جو ڈیلیگیشن گیا تھا انہیں وارم ویلکم کی ہی توقع نہیں تھی, لیکن وہ خیر چودھری برادران نے اپنی مروت اور لحاظ اور وزاداری کے مطابق کیا, لیکن وہاں یہ ایشوز ڈسکس نہیں ہوئے. MQM کے بارے میں بھی یہی اطلاعات ہیں کہ وہ آئے, انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور وہ چلے گئے, کوئی یقین دہانی MQM نے نہیں کرائی. ابھی کچھ چینل چلا رہے تھے کہ جہانگیر ترین صاحب کی ملاقات ہو گئی ہے مولانا فضل الرحمان سے. میری مصدقہ اطلاع ہے کہ کوئی ملاقات نہیں ہوئی ابھی تک. باضابطہ رابطہ جہانگیر ترین یا ان کے ساتھیوں سے نہ مسلم لیگ نون نے کیا ہے, نہ پیپلز پارٹی نے کیا ہے, نہ کسی اور نے کیا ہے. تو ایک بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ خود اپوزیشن وہ قطع کلام معاف جی ارشاد عارف صاحب جی قطع کلام معاف تو صحیح جان دے ہو جہانگیر ترین صاحب کو صحیح جان دے ہیں جی جی وہ کوئی کمٹمنٹ کرے گا, کوئی بات ہے, کوئی بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی کمٹمنٹ کر لے گا. بالکل بالکل بالکل. اچھا اب جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو 2 نقطۂ نظر ہیں اپوزیشن میں ان کا تصادم ہے. میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ چاہتے ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو, 60 دن کے لیے کوئی حکومت آئے, اور بہتر یہ ہے کہ وہ حکومت مسلم لیگ نون کا کوئی بندہ بنائے اور الیکشن کا اعلان کر دیا جائے. سوال یہ ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی الیکشن کے لیے تیار نہیں ہے, اس وقت چودھری برادران الیکشن کے لیے تیار نہیں ہے, مسلم لیگ PTI سے جو لوگ ٹوٹیں گے وہ بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے, اور MQM بھی تیار نہیں ہوگی. اور اس الیکشن سے حاصل کیا ہوگا؟ نواز شریف صاحب کو, مسلم لیگ نون کو تو حاصل ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بالکل آؤٹ ہیں سسٹم سے. جو لوگ سسٹم کا حصہ ہیں ان کو تو کچھ حاصل نہیں ہوگا. کیا یقین دہانی کرائی جا سکتی ہے؟ ابھی ہمارے پروگرام میں خرم دستگیر صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ جی چودھری برادران کو ہم جب بھی کوئی پیشکش کریں گے وہ صوبے کے حوالے سے نہیں ہوگی, یعنی وزارت اعلیٰ وہ چودھری برادران کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو مرکز میں وزارت ہی دے سکتے ہیں, تو وزارت مونس صاحب کے پاس موجود ہے, طارق بشیر چیمہ کے پاس موجود. تو اس لیے ایک دباؤ بڑھایا جا رہا ہے. ان کے والد صاحب اسپیکر موجود ہیں. جی ہاں, تو جو دباؤ بڑھایا جا رہا ہے, لگتا یوں ہے کہ عمران خان کو عضو معطل بنانے کی کوشش ہو رہی ہے, نکالنے کی کوشش ابھی ہو نہیں رہی, اور کہیں سے کوئی انڈیکیٹر آپ کو بھی شاید نہیں مل رہے ہوں گے, مجھے بھی نہیں مل رہے کہ ابھی فوری طور پر نکالا جا رہا ہے. کیونکہ ہم نے تو ہر جگہ پوچھا ہے, کہیں سے کوئی سیریس کوئی پلان ہے ہی نہیں.